اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاہ فیما یری النائم ملکان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور آپ کے پاس اس عالم میں جب کہ آپ آرام کر رہے تھے دو فرشتے آئے۔ اچھا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی نیند کے بارے خود یہ ارشاد فرما چکے ہیں، کئی بار ہم نے وہ روایت پڑھی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہماری صرف آنکھیں بند ہوتی ہیں، ہمارا دل جاگتا رہتا۔ تو ایسی نیند میں سارا کچھ پتہ ہوتا۔ تو جب وہ فرشتے دو آئے، ایک فرشتہ احدہما عند رجلی والآخر عند رأسہ، ایک آپ کی پائنتی کی جانب بیٹھ گیا، دوسرا سرانے بیٹھ گیا۔ اب وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے اضرب مثل ھذا و مثل امتہ، ان کی اور ان کی امت کی مثال تو بتاؤ۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں کہ ان کی اور ان کی امت کی مثال بیان کرو۔ اب وہ دوسرا فرشتہ کہتا ہے ان مثلہ و مثل امتہ کمثل قوم سفر، ان کی اور ان کی قوم کی مثال ایسے ہے جیسے ایک قوم سفر پر جا رہی ہو اور ایک ایسا مقام آ گیا کہ سامنے جنگل ہے اور نہ اس قوم کے پاس کوئی زیادہ راہ ہے جسے وہ کھا پی سکے، نہ جنگل میں جانے کا حوصلہ ہے، نہ پیچھے جانے کی ہمت ہے، بس وہ وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سفر کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا کہ سامنے بھی کیا ہے، جنگل ہے، نہ آگے جانے کی ہمت ہے، نہ پیچھے جانے کی سکت ہے، نہ پاس ہی کوئی شے کھانے پینے کی ہے۔ اتنے میں ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے، اتاہم رجل فی حلۃ حبرا، اس نے یمنی حلہ پہنا ہوا ہے، بڑا عالی شان لباس اس نے پہنا ہوا ہے۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ اے مسافرو، اگر تمہیں کسی باغ کی طرف لے کر چلوں تو تم میرے پیچھے چلو گے؟ تو وہ قوم والے کہتے ہیں ہاں بالکل چلیں گے۔ تو وہ جو آدمی آتا ہے جو حلے پہنے ہوئے آیا ہے، وہ انہیں ایک باغ کی طرف لے کر جاتا ہے جس کے اندر جاری چشمے ہیں، گھنے درخت ہیں جن کے ساتھ پھل لدے ہوئے۔ اب وہ قوم جو ہے وہاں جا کر فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا وَسَمِنُوا، وہاں پر جا کر کھاتی ہے، پیتی ہے، اپنا پیٹ بھرتی ہے، سیراب ہو جاتی ہے۔ پھر کچھ عرصہ انہیں گزر جاتا ہے اسی باغ کے اندر کھاتے پیتے سیر ہوتے۔ ایک دن وہ انہیں کہتا ہے الم القکم علی تلک الحال، تمہیں پتہ ہے جب میری تمہاری ملاقات ہوئی تھی تو تم بھوکے پیاسے تھے، تمہیں یاد ہے نا؟ تو اب قوم والے کہتے ہیں ہاں ہمیں یاد ہے۔ تمہیں یہ بھی یاد ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا اگر تم میری پیروی کرو گے، میرے پیچھے چلو گے تو میں تمہیں گھنے باغوں کی طرف لے کر جاؤں گا؟ وہ کہتے ہیں ہاں یاد ہے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے اب اس سے آگے اس سے بھی پیارا باغ ہے، جس باغ میں تم اب ہو نا، اس سے آگے اس سے بھی پیارا، اس سے بھی اچھا، اس سے بھی گھنا درختوں والا باغ ہے، چلو تم میرے پیچھے چلو۔ تو اب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے فقال الطائفہ صدق واللہ لنتبعنہ، اب دو جماعتیں ہوں گی۔ ایک جماعت نے کہا اللہ کی قسم تو سچا ہے اور ہم تیری پیروی کریں گے اور تیرے پیچھے چلیں گے، جب تو اس باغ میں لے کر آیا جو اتنا اچھا ہے تو اس سے اگلا باغ کتنا اچھا ہوگا۔ اور ایک جماعت نے کہا قد ردینا بہذا نقیم علیہ، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم نہیں جائیں گے، ہم اسی باغ پہ راضی ہیں۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اور آپ کی امت کی مثال۔ اب اس کے اندر مزید تشریح کی ضرورت باقی نہیں رہی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں بتایا کہ جو اس سے اگلا جہان ہے وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ وہ اس دنیا کے باغات سے بھی زیادہ پیارا ہے۔
اس دنیا کے مال و زر سے بھی زیادہ حسین ہے، اس دنیا کے تمام معاملات سے، اس دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ اس کی نعمتیں ہیں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ تو جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا کہا مان لیا وہ اس دنیا سے بہترین جگہ چلے گئے، جنہوں نے نہیں مانا پھر وہ اسی دنیا میں رہے۔ ہمیں قرآن نے بھی یہ سبق سکھایا۔ قرآن نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں صرف دنیا کی بھلائی مل جائے، بس دنیا ہماری اچھی گزر جائے۔ فرمایا پھر ان کی صرف دنیا اچھی گزرے گی، ان کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ ہمارے رب ہماری دنیا میں بھی آخرت، یہ دونوں، ان دونوں میں ہمیں بھلائیاں عطا فرما، ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے، ہمیں آخر میں عذاب نار سے بھی بچا۔ اسے بہترین جامع دعا کہا گیا، قرآن پاک کی تمام دعاؤں میں جامع الدعوات اسے کہا گیا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں سبق کیا سکھایا؟ اس دنیا کی بھی پرواہ کرو لیکن اگلے جہان کے بارے میں زیادہ سوچو، اگلے جہان کے بارے میں زیادہ سوچو کہ یہ جو دنیا ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا، اپنے فضل و کرم کا صدقہ ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اطاعت و اتباع کی دولت نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔